یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور جب آپ نے پورٹ فولیو لیا تھا فائنینس کا اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ ایک باٹمز اپ اپروچ ہوگی، اور پاکستان میں پچھلے 70 سالوں میں الٹی گنگا بہتی رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ٹریڈیشنلی ہمارے زیادہ رہے ہیں کہ ایک عام غریب آدمی جس کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں، اور ایک امیر آدمی جو کہ افورڈ کر سکتا ہے وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز اور سبسڈیز اس سے فائدہ اسی طرح سے لے رہا ہے۔ تو اس کو آپ نے ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا، اور ایف بی آر میں جو ریفارمز ہیں، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، اس میں جو عام لوگ ہیں، سیلریڈ انڈیویجولز، وہ بھی اس میں آئیں گے، یا کہ یہ بگ انڈسٹری اس کو پہلی دفعہ آپ اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو آپ نے جو انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کہوں ڈیولپمنٹ جس وہ اسٹیج ہوتی ہے نا اکانومیز کی، تو وہاں انڈائریکٹ ٹیکسز ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اگزامپل چائنا کا دے رہا ہوں۔ چائنا کے بیچ میں جب ابھی گرو کر رہے تھے، تو ان کی آپ اب تھوڑی ریسنٹ ہسٹری دیکھ رہے ہیں، تو تقریباً 15% ان کی جو ہے وہ ڈائریکٹ تھے، اور باقی 85% انڈائریکٹ ٹیکسز پہلے گرو۔ ترکی میں ایسے ہی ہوا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر فائنلی یہ اسٹیبلائزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب آپ کا ریٹیل جو ہے اس کو آپ کیپچر کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کے انکم ٹیکس والی ان کی ہی انکم جو ہے وہ آپ ٹیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ ریٹیلر نان سیلز ٹیکس دے رہا ہے اور انکم ٹیکس تو کیپچر ہی نہیں کر رہے، تو اس کو پھر آپ پہلے سیلز ٹیکس کے تھرو کیپچر کرتے ہیں، پھر اس کی انکم کو آپ دیکھتے ہیں۔ اب ہمارا یہ ہے کہ 18 ٹریلین کی ہماری ریٹیل سیل ہے، اور 3.5 ٹریلین صرف ہم کیپچر کر رہے ہیں، تو اس میں بہت بڑی گنجائش ہے۔ اچھا، ریٹیلر لے رہا ہے پیسے، ریٹیلر جو ہے وہ تو کنزیومر سے پیسے لے رہا ہے، اپنی جیب میں ڈال رہا ہے۔ تو اگر جب یہ آپ نمبر دیکھتے ہیں نا کہ ہماری سیلز ٹیکس زیادہ بڑھ رہا ہے اور انکم ٹیکس کم بڑھ رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہم ان سے واپس لے رہے ہیں وہ پیسے جو اس کو کنزیومر سے چارج کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو ٹیکس ہے کچھ اچھا بڑھ رہا ہے۔ اس وقت میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پہلے کوارٹر کے بیچ میں ہمارے جو انکم ٹیکس ہے نا وہ بھی 26% بڑھ رہا ہے، تو اٹ مینس اس میں بھی گروتھ آ رہی ہے۔ لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ٹریک اینڈ ٹریس آپ نے بات کی، ٹریک اینڈ ٹریس کل میں شروع کیا ہے۔ یہ کمپنیز کے اوپر یہ کمپنیاں جو ہے نا اس کے نیچے جو اس کے ڈیلر اور ہول سیلر چوری کرتے ہیں، یہ اس کے اوپر ہے یہ، کیونکہ پھر وہ ہم اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگا دیں گے، اس کو ہم ٹریک کریں گے، اور یہ 4-5 انڈسٹری سے شروع ہوگا، اور اس کو ہم کریں گے تاکہ ٹیکنالوجی یوز کریں، ہم اس کے بیچ میں سے نکال دیں یہ انٹریکشن جو ایف بی آر کا اور اس کا ان کے ریونیو انکریز آپ کتنا فورسی کر رہے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے؟ ٹریک اینڈ ٹریس سر صرف ہمارا جو اس میں ہے ٹبیکو کا $70 بلین اس میں ایسا ہے جو کہ گم ہو جاتا ہے، صرف ٹبیکو میں۔ آپ اندازہ کریں، پھر شوگر بھی ہے، اس کے بعد بیوریجز بھی ہیں، اس کے بعد سیمنٹ بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے اس کے بیچ میں۔ ڈالر جی 70 بلین روپیز، 70 بلین روپیز کا صرف ٹبیکو میں۔ تو یہ ہمارا خیال یہ ہے، یہ 400-500 بلین روپے کا جو یہ گیم ہے پوری ٹریک اینڈ ٹریس سے۔ لیکن اور جو چیزیں ہم کر رہے ہیں جس میں ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں براڈننگ کے بیچ میں، جو میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو رجسٹر ہمارا جو ٹیکس پیئر ہے اس کا ایک ظاہر طریقہ، اتنی انکم ہوگی تو اتنا ٹیکس ہوتا ہے، اور دوسرا ان رجسٹرڈ ہے، اس کا ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس، اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں، اس کے پاس بلز ہیں، اس کے بعد ٹریول ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اس کی انکم کتنی ہوگی۔ تو ہم ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کر کے نا جو رجسٹر پہ وہ کر کے اس کو ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد جا کے بل دے دیں گے، شوکت صاحب یہ آپ کی انکم ہے، یہ آپ کے پلیز پیسے دے دیں۔ سر یہ ٹیکس بڑھا ہے یا ٹیکس نیٹ بڑھا ہے، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ جو ٹیکس نیٹ بھی تھوڑا بھی بڑھا ہے، یہ ٹیکس نیٹ زیادہ بڑھے گا، کیونکہ ہمارا اس وقت جو پچھلے سال تھا 3 ملین جو ہیں وہ ٹیکس فائلرز سے، جس میں سے 1 ملین نے تو صرف خانہ پوری کی تھی تو ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے، تو 2 ملین آپ سمجھیں جو بیسکلی جنہوں نے ٹیکس پے کیا۔ اس وقت جو ہے وہ تقریباً ہم لوگ نے جو ابھی تک 2 ملین تو آلریڈی ہو چکا ہے، اور ابھی تک ہم نے وہ جو براڈننگ کا کام پورا شروع ہی نہیں کیا۔ اس میں کتنا ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ 15 ملین لوگوں کے ہمارے پاس پورے قوائف ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اٹھا کے جو 3 ملین پچھلے سال ہوا تھا، ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے چلے جائیں اگلے 2-1 سال کے بیچ میں کم از کم 7 سے 8 ملین تک لے کے جائیں، تاکہ پھر کوئی فرق تو پڑے نا۔ اچھا منسٹر صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے، کب تک یہ نئی ٹرانچ اپروو ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے بجلی کے ریٹ بڑھانے کی بھی کوئی شرط ہے آئی ایم ایف کی طرف سے؟
کہ آپ نے ایک بات بھی کی تھی وہ بھی ذرا سن لیں IMF سے متعلق کی، ذرا سنائیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو اسٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں. لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں. اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں، پرسنل انکم ٹیکسز، اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں. سو وی آر سیئنگ نو سر، ویل گیو یو این الٹرنیٹو وے. اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے. ہمارے لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے، غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اور سیلریڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. سر ریڈ لائن چینج ہو گئی ہے یا وہی ہے؟ جی سر، ہماری جو ہے پرنسپلز تو وہی ہے. پرنسپل یہ ہیں کہ آپ جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس اس کی بات کر رہے ہیں، ریونیوز کی بات کر رہے ہیں. ریونیو پہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایگزمپشنز آپ نے دی ہوئی ہیں، یہ ایگزمپشن سوائے فوڈ آئٹمس کے اس میں سے باقی سب پہ لگا دیں آپ، ٹھیک ہے نا. تو ہماری کچھ اسٹریٹجک چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم جو ہے، جس طرح فرٹیلائزر ہے وغیرہ وغیرہ، کئی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے اس کو تھوڑا ایگزمپٹ کیا ہوا ہے. تو وہ اس پہ بحث ہوگی، دیکھیں گے اس کے بیچ میں کہ اگر امپیکٹ نہیں ہوتا مطلب یہ تو کچھ ایگزمپشنس کو ہم ریویو کر لیں گے، کیونکہ کئی کارپوریٹ کی ایگزمپشن تھیں وہ تو ہم نے پہلے ہی مارچ سے پہلے ہی کر دی تھی. دوسرا وہ کہتے ہیں پرسنل انکم ٹیکس بڑھائیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ کے پرسنل انکم ٹیکس وغیرہ کے ان کے سلیبس ٹھیک کریں، یہ کریں وہ کریں. ہمارا جو میکسیمم ریٹ ہے وہ 30-35%، 30% ہے، اس پر 5% نے سرچارج. 35% اس کے اکانومی کے لحاظ سے، اس پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے کافی ہے. ہم ٹھیک ہے اسکینڈینیویا والے 50% بھی چارج کرتے ہیں، لیکن ان کی انکم لیولز ڈفرینٹ ہیں. تو ہمارا موقف اس پہ یہ ہے کہ یار اس سے بہتر ہے کہ آپ جس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا اس پہ اور ٹیکس لگائیں، آپ براڈننگ کریں. آپ کے پاس اس وقت صرف 3 ملین جو ہیں وہ فائلرز ہیں، آپ اس کو 7, 8, 10, 12, 15 پہ لے کے جائیں. اس سے زیادہ فائدہ ہوگا رادر دین جس کا ریٹ جو ہے وہ 30% ہے اس کو 50% کر دیں یا 45% کر دیں. تو اس کے اوپر تو میرا موقف جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی میں مطلب پرسنل انکم ٹیکسز کو میں چھیڑنے کی ان کو اور ٹیرف انکریز. اچھا، اب دوسرا جو سائڈ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے پاور کے بیچ میں ہمارے جو یہ جو ہے سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارا جو ہے ڈس فنکشنل ہے پاور سیکٹر، کیونکہ آپ کا جو ہے آپ پوری ریکوری کاسٹ کی کر نہیں رہے، اور اس سے جو ہے آپ کا یہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے. جب آپ نے ایون اس حکومت نے لیا تھا 1.4 ٹریلین تھا، اب وہ تقریباً 2.5 ٹریلین ہو گیا. تو یہ بیسکلی اس کو آپ نے فلو کو روکنا ہے اور کم کرنا ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے آپ ٹیرف بڑھا دیں. ٹھیک ہے، ہمارا موقف اس پہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا. یہ تو پہلے جینیسس تو اس کا دیکھیں نا. یہ وہ ہے کہ جو پچھلے سال میں 675 کے اس طرح سے 700 بلین تو ہم نے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی ہیں جس کی ہم نے بجلی ہی نہیں پیدا کر کے استعمال کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ویسے میں ملا. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. لیکن آپ تو یہ دیکھیں گے نا کہ سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ رہا ہے. اب اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس جو فلوز ہیں وہ 2 سال پہلے 550 ارب روپیہ فلو کر رہا تھا، اب وہ 125 بلین پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، ایز آف ناؤ. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زیرو کر لیں یعنی اس سال میں. تو ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگ نے جو کئی ایسے ہیں جن کو ہم